علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمده واصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ تعالی کی محبت کتنی ضروری ہے اور اس کا حصول کیسے ممکن ہے، زندگی کے اہم ترین اور بنیادی مقصد کے عنوان پہ رمضان المبارک کی صبح کی نشست میں بحمد اللہ تعالی یہ گفتگو جاری ہے۔ بھلے کہ ساری زندگی ہم اس احساس سے محرومی میں گزار چکے، لیکن زندگی کے کسی موڑ پہ ہی کیوں نہ سہی، جب یہ احساس ہمارے دامن گیر ہوا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی بھی محبت الہی کے سرور اور لذت کو حاصل کرنے کے بغیر زندگی کا ایک پل اور ایک سانس بھی گزار سکے۔ قرآن مجید کے جس مقام کو ہم روزانہ تلاوت کر رہے ہیں، والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ بڑی سخت محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، بالکل معمولی الفاظ استعمال فرمائے گئے، یہ نہیں فرمایا کہ جو بہت اونچے درجے کے مومن ہیں وہ اللہ سے سخت محبت کرتے ہیں۔ عمومی طور پہ اہل ایمان کا تذکرہ، لیکن اس کے ساتھ اشد مبالغے کا صیغہ استعمال فرما دیا کہ بظاہری ایمان معمولی بھی ہو لیکن محبت اللہ سے انتہا درجے کی ہو تو وہ ایمان کو بھی انتہا درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ حضور والا اصل بات یہ ہے کہ ہم نے آج تلک اپنی زندگی کی ترجیحات کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ محبت کی ڈیفینیشن یہی ہے، محبت کے اصول اور ضوابط یہی ہے کہ خالص محبت کی نشانی یہی ہے کہ انسان کی ترجیحات کو بدل دیا جائے، انسان کی عملی زندگی کو یکسر تبدیل کر دیا جائے، اسے اصل محبت کہتے ہیں۔ وہ امام شفیق بلخی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مکہ مکرمہ کے سفر پہ جا رہا تھا تو راستے میں نے ایک بندے کو دیکھا جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، آدھی آدھی ٹانگیں نہیں، وہ گھٹنوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کے مکے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ میں نے تعجب کے ساتھ جب اس کی طرف دیکھا تو مجھے کہتا ہے جی کیا دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہتا ہے سمرقند سے آیا ہوں۔ میں نے کہا کتنی دیر ہوئی یوں چلتے ہوئے؟ کہتا ہے 10 سال سے اوپر عرصہ گزر چکا ہے۔ میں نے پھر تعجب کیا تو کہتا ہے حضرت تعجب کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ 10 سال کا عرصہ اور ٹانگیں پاؤں موجود نہیں، گھٹنوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے سڑکوں پہ چل رہا ہے، کس لیے؟ کہنے لگا جب کسی کی محبت میں سفر کیا جائے تو پھر منزلیں دور نہیں رہتی، اللہ کی محبت کو جب دل میں بسا لیا جائے تو پھر یہ 10 سال تو کچھ بھی نہیں ہے، میں بیت اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا، اپنے مالک کی محبت میں شب و روز گزار لوں گا، تو یہ تو سفر کی اذیتیں اور صعوبتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو اس لیے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اپنی ترجیحات کو بدلیں، اپنی زندگی کے اصول اور ضوابط بدلیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کا خاصہ یہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے بڑی سخت محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت کو اپنے دل میں بساتے ہیں، اور اللہ کی محبت کا خاصہ یہ ہے کہ جب اللہ کی محبت کی منزل کو پانے کے لیے اپنا عملی سفر شروع کریں تو پھر انسان اللہ کے دل
دیدار میں ہوش کھو بیٹھتا ہے، پھر اللہ کی قرابت پانے کے لیے ہر وقت بے قرار اور بے چین رہتا ہے، اور بہانے بہانے سے اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، بہانے بہانے سے اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے، بہانے بہانے سے ہر بات میں اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس سفر پہ چل نکلا ہے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا والذین آمنوا، ہیں عام مومن لیکن اشد حبا للہ، جب اللہ کی سخت محبت اپنے دل میں بسیرا کر گئی تو پھر ان کے ایمان کا لیول، ان کے ایمان کا معیار اور ان کی کسوٹی بھی بلند ہو گئی۔ اور اس کی ایک سمپل سی مثال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، غالباً پچھلے درس میں بھی میں نے ان کا حوالہ عرض کیا تھا کہ تابعین اور ائمہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ریاضتیں، عبادتیں، معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن ہم نے جو ان کو دیکھا ہے بڑے قریب سے، ان میں اللہ کی محبت انتہا درجے کی تھی، اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا ہی بلند مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ تو ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے بیٹے بعد میں مسلمان ہوئے تھے، ایک جنگ اس سے پہلے وہ اسلام کے خلاف لڑ چکے تھے، تو بیٹے دونوں باپ بیٹا میں ڈائلاگ چل رہے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، تو بیٹا کہنے لگا ابو جی ایک بات بتاؤں، فلاں جنگ میں آپ بار بار میری تلوار کے سامنے آ رہے تھے، لیکن میں باپ سمجھ کے تو آپ سے کنارہ کشی کرتا رہا، میں صرف نظر کرتا رہا، میں درگزر کرتا رہا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا تھا، شاید محبت کی منزل پہ چلنے کے لیے وہ پہلا زینہ ثابت ہو جائے، فرمانے لگے تو باپ کی محبت میں درگزر کرتا رہا، اللہ کی قسم تو میرا بیٹا ہے، تو میری تلوار کے سامنے ایک دفعہ آ جاتا، میں بیٹے کی محبت میں چھوڑتا نا، اللہ کی محبت میں تیری گردن تن سے جدا کر دیتا، کیونکہ تو میرے اللہ کا دشمن بن کے لڑ رہا تھا، میرے نبی کا دشمن، میرے دین کا دشمن بن کے لڑ رہا تھا۔ تو اس لیے قرآن مجید نے اس فلسفہ کو ان کلمات کے ساتھ ہمیں یاد دہانی کروائی ہے۔ قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے پسندیدہ محلات اور مکان، تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار کہ جس کے لاس سے بھی تم ڈرتے ہو، اور تمہارا مال و متاع، تمہاری دنیاوی دولت، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ کی محبت سے زیادہ عزیز ہیں، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں رسول کی محبت سے زیادہ عزیز ہیں، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ان چیزوں سے زیادہ محبت ہے، اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر انتظار کرو کہ اللہ کی بے آواز لاٹھی کب تم پہ برستی ہے۔ حضرات، یہی ضرورت ہے اپنی زندگی کی ترجیحات کو بدلنے کی، اور یہی موقع ہے جہاں سے محبت کی پہلی منزل اور پہلا ابتدائی قاعدہ شروع ہوتا ہے کہ میرا مال و متاع، میرا کاروبار، میرا بزنس اور میری دنیاوی مصروفیات اگر مجھے اللہ کی محبت سے بیگانہ کیے ہوئے ہیں، مجھے اپنے ایمان کی ضرورت ہے، اور اللہ کی محبت کے لیے لمبے چوڑے ایمان کی نہیں، معمولی سے ایمان سے اس مشن کا آغاز کر دیجئے، نہ صرف اللہ کی محبت دلوں میں سرایت کر جائے گی بلکہ ایمان اس کمال درجے تلک پہنچ جائے گا کہ جب انسان، بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں لو اقسموا علی اللہ، جو اللہ پہ اگر قسم اٹھا دے، بصرہ کے اندر ایک دفعہ آگ لگ گئی تھی، سارے لوگوں کے چھپر جل گئے، درمیان میں ایک چھپر تھا نہیں جلا، لوگ بڑے حیران ہوئے
تو کہا کہ تیرا چھپر کیوں نہیں جلا؟ کہنے لگا میں نے جب اس سانحے کو دیکھا میں نے آج تک اللہ سے اپنے تعلق کو ٹوٹنے نہیں دیا، تو میں نے کہا ہے میرے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ میرے مکان کو آگ نہ لگے۔ پھر محبت اس درجے پہ فائز کر دیتی ہے، پھر محبت اس کمال رتبے پہ پہنچاتی ہے۔ لو اقسموا علی اللہ، اگر اللہ پہ ہم قسم اٹھا کے کہیں اللہ یہ کام ہونا چاہیے، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے محبت کرنے والوں کی زبان سے نکلا ایک ایک کلمہ اور ایک ایک جملہ اس کی لاج رکھ کے اپنے بندوں کی مشکل کشائی فرما دیتا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ آج کا درس مکمل کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی محبت نصیب فرما دے۔ اس کے لیے بہترین راستہ ذکر الہی ہے۔ اللہ کی یاد میں تھوڑا بہت وقت ضرور نکالیے، تنہائی میں بیٹھ کے اتنا اللہ کو یاد کیجئے، ففاضت عیناہ، کوشش کیجئے آنکھ سے صرف ایک آنسو اللہ کی محبت کے لیے نکل آئے۔ میں زیادہ نہیں کہتا، دنیا کے لیے کتنا روتے ہیں، کبھی تھوڑی سی ٹریننگ کی کوشش کیجئے، پریکٹیکل کیجئے، تنہائی میں بیٹھ کے اتنا اللہ کا ذکر کیجئے کہ آنکھوں سے اگر نمی بھی ظاہر ہو گئی سمجھیے گا کہ اللہ کی رحمت براہ راست ہمارے دلوں پہ اترنا شروع ہو گئی ہے۔ اور پھر سچائی تجربے کی محتاج ہے، کبھی کسی وقت یہ ایکسپیریمنٹ ضرور کر کے دیکھیے گا، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی محبت میں باوضو ہو کے خوشبو لگا کے اللہ کی محبت میں اللہ کا ذکر کرنا شروع کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو اس لذت کے کائنات میں نہ کوئی مثال ہے نہ ثانی ہے۔ دوسرا مرتبہ تو بعد کا ہے کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے، آپ کو اس کی لذت دنیا میں جاری ہوتی نظر آئے گی، اور اللہ ایسی برکت فرمائیں گے کہ آج اگر آپ 10 منٹ کے لیے بیٹھیں گے، کل دل کرے گا کہ میں آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھوں، آپ کا دل کرے گا میں گھنٹے کے لیے بیٹھوں۔ کبھی سوچا کریں کہ اعلان نبوت سے پہلے حضور غار حرا میں 8 دن اور 15 دن کا قیام کس کی محبت میں کیا کرتے تھے۔ جس دن ہم نے اس فلسفہ کو پا لیا، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹ کے ہم اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔